اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے فزکس کے پیپر کو ہم کیسے سولو کرتے ہیں اور اس میں کیسے 90% سے ابو ہم مارکس لے سکتے ہیں۔ جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں جس میں کالجز اسکولز اکیڈمیز سب کچھ بند ہے اور بچوں کو بہت ڈیفیکلٹس ہو رہی ہے، پیش آ رہی ہے کہ فزکس کو کیسے جو ہے نا کہ پیپر کو ہم سولو کریں۔ فزکس کا پیپر جو ہے وہ ایکچولی لڑکوں کو اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ مشکل لگتا ہے کیونکہ اس میں نومیریکلز ہوتے ہیں، میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہوتی ہے، تھیوریز ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بچے اس سے ڈرتے ہیں۔ تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اور فزکس کا جو پیپر ہے یہ جو میں آج آپ لوگوں کو جو میتھڈ بتا رہا ہوں اس میں سے آپ لوگ نے اگر اس میتھڈ کو اپلائی کیا تو 90% سے زیادہ آپ لوگ مارکس یقیناً انشاءاللہ آپ لے سکتے ہیں۔ اور یہ ٹیکنیک صرف فزکس کے پیپر کے لیے نہیں ہے، باقی بایو کیمسٹری کسی کے لیے بھی جہاں آپ لوگ اس کو جو ہے نا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں کہ فزکس کو پیپر کو ہم کیسے سولو کرتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور جو ہے نا شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ فزکس کے پیپر کو کیسے سولو کیا جاتا ہے۔ اس کو جو ہے نا ڈیفرینٹ میکینکس ہے، ڈیفرینٹ میتھڈز ہے جس کے ذریعے ہم اس کو جو ہے نا سولو کریں گے۔ اس میں جو سٹیپس میں نے بنائی ہوئی ہے اس میں نمبر 1 ہے فزکس کا جو پیپر ہے اس کا پہلا پورشن جو آتا ہے وہ آتا ہے ایم سی کیوز کا پورشن آتا ہے۔ اب ایم سی کیوز کے پورشنز میں نے بچوں کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، اس کے اسٹڈی کے لحاظ سے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ جو ہائی اسٹڈی جس کے ہوتے ہیں، جو بہت ہی اسٹوڈیس بچے ہوتے ہیں، جنہوں نے ٹیکسٹ بک بھی اسٹڈی کیا ہوتا ہے، جنہوں نے ایکسرسائز بھی اسٹڈی کیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ تو 100% وہ ایم سی کیوز سولو کر سکتے ہیں بہت ہی کم ٹائم میں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے طرف آتے ہیں ماڈریٹ اسٹڈی والے بچے، جن کی جو ہے نا اسٹڈی ماڈریٹ ہوتی ہے، میڈیم ٹائپ میڈیوکر جو ہوتے ہیں، وہ 80% ایم سی کیوز تو سولو کر سکتے ہیں، لیکن جو 20% ہوتا ہے اس میں جو ہے نا 10% میں وہ کنفیوز ہوتے ہیں اور 10% کا ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا۔ اچھا، تو 80% اگر وہ سولو کرتے ہیں تو رہ جاتے ہیں 20%۔ تو 20% میں اس نے کیا کرنا ہے، تکا لگانا ہے۔ کیسے تکا لگانا ہے؟ جس میں سے اگر وہ 80% اس میں شور ہو کہ یہ تکا میرا ٹھیک ہے، پھر تو وہ ٹھیک ہے، اس کو جو ہے نا ایم سی کیوز کو مارک کرے کہ یہ جو ہے نا کریکٹ ہو گیا۔ لیکن اگر اس کو 80% تک وہ اس پہ شور نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ویسے ہی تکا نہ لگائے، بلکہ اس کے لیے کیا کرے، اس کے لیے ٹیکنیک یہ ہے کہ اس سے اوپر والا یا اس سے نیچے والا دیکھے جو آپشن اس نے صحیح لگایا۔ اگر اس نے بی آپشن صحیح لگایا اوپر یا نیچے تو اس نے بی کو ہی مارک کرنا ہے، ٹھیک ہے، سی کو مارک نہیں کرنا۔ اگر اوپر بی ہے تو نیچے والے کو بھی بی مارک کرے۔ اور جس کے پاس بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے تو وہ بھی یہ طریقہ اپلائی کر سکتا ہے کہ اگر اوپر بی ہے یا اوپر سی ہے تو نیچے والے کو بھی جو انہوں نے سی کو مارک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی بات آتے ہیں، اگر فرض کرے ایک بچے کو ایسے ایم سی کیوز آ جاتا ہے جس میں سے اس کو ایک کا بھی نہیں پتا ہو، تو اس نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ پہلے تو جو ہے نا اس پہ سوچے کہ اس کے کون سا جو ہے نا ان 12 ایم سی کیوز ہے، 20 ایم سی کیوز ہے، کوئی نہ کوئی کا تو اس کو جو ہے نا کوئی آئیڈیا ہوگا کہ اس میں یہ والا ٹھیک ہے۔ تو اس کو بیس بنا کے اوپر والے کو اگر انہوں نے ایک آپشن اس نے ٹک کیا ہوا ہے تو اوپر والے کو بھی ایک کر دے، نیچے والے کو بھی ایک کر دے، ٹھیک ہے۔ اس طرح چلتے جائے، پھر ٹرپل بی لگائے، پھر ٹرپل سی لگائے، پھر ٹرپل ڈی لگائے، یا پھر جو ہے نا پھر اے لگائے، اس طرح کے ترتیب کے ساتھ چلتے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ بہت سے ایم سی کیوز کے سیمپلز دیکھے ہیں جس میں اس طرح ترتیب ہے کہ اگر ایک بی ہے تو دوسرا بی ہے، اگر ایک سی ہے تو تیسرا بی سی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ترتیب سے اگر ہم بی یا سی ڈی پھر بی تو اس میں سے 70% آپ کے ایم سی کیوز اس میں سولو ہو سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں سبجیکٹو پارٹس کی طرف۔ سبجیکٹو پارٹس جب آپ کو مل جاتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے کیا چیز دیکھنا ہوتا ہے کہ پریزنٹیشن جو پیپر کا جو پریزنٹیشن ہے وہ بہت ہی افیکٹو ہوتا ہے
جو چیکر ہوتا ہے جو پیپر کو چیک کرتا ہے اس پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اس کا. اگر آپ کا پریزنٹیبل ہے, اچھے حاشی آپ نے لگا لائنز لگائی ہوئی ہے, اس میں سے ڈیفرنٹ کلر کے جو ہے نا مارکر یوز کیے ہوئے ہو, اچھی رائٹنگ ہوئی ہے, کھلی رائٹنگ ہوئی ہو, اور جو ہے نا انڈرسٹینڈیبل رائٹنگ ہو, ٹھیک ہے, تو وہ بہت ہی زیادہ اچھا اثر پڑتا ہے ایگزامینر پہ جو اس کو چیک کرتا ہے. تو پہلے پارٹ کی طرف آتے ہیں سبجیکٹیو پارٹ کا, کہ وہ ہے شارٹ کویشچن. اب لیٹ سپوز 15 شارٹ کویشچن ہے, اس میں سے آپ نے 10 سولو کرنے ہوتے ہیں. فرض کریں 10 سولو کرنے ہیں, تو اس میں سے پہلے تو آپ اس ٹیکنیک کو آپ ذہن میں رکھیں کہ پہلے ان شارٹ کویشچن کو سولو کریں جو آپ کو 100% جس پر آپ شور ہو کہ یہ مجھے آتے ہیں, پہلے آپ ان کو سولو کریں. کسی ایسے شارٹ کویشچن کو آپ ہاتھ نہ لگائیں جس میں آپ کو کنفیوژن ہو. اگر آپ کسی ایسے شارٹ کویشچن کو سولو کرنے کی کوشش کریں گے جس میں کنفیوژن ہو, تو وہ آپ کو دماغ کو بھی پزل کر دے گا, اور آپ کا جو ہے نا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا, اور مزید برڈن آپ کے اوپر بڑھے گا. تو فرض کرے آپ نے 10 شارٹ کویشچن سولو کرنے, اس میں سے آپ کو 8 شارٹ کویشچن آتے ہیں. آپ پہلے ایسے کریں کہ اس 8 شارٹ کویشچن کو سولو کریں, باقی جو 2 ہے اس کو چھوڑ دیں, اس پہ ٹائم ویسٹ نہ کریں. اس کے بعد آ جائے لانگ کویشچنس کی طرف. لانگ کویشچن میں پھر آپ یہی جو رول ہے, جو میتھڈ ہے, اس کو اپلائی کریں. اس میں پہلے اگر فرض کرے 3 لانگ کویشچن ہو, اس میں سے 2 کو آپ نے سولو کرنے ہیں, یا جو ہے نا 4 لانگ کویشچن ہو, اس میں سے 3 کو آپ نے سولو کرنا ہے, تو پہلے آپ ان لانگ کویشچن کو سولو کریں جو پہلے آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے آتے ہو, جس کا اے پارٹ بی پارٹ آپ کو آتا ہو. تو اس طرح آپ کے پاس بہت سا ٹائم بچ جائے گا شارٹ کویشچن کے لیے بھی اور لانگ کویشچن کے لیے بھی. جو کویشچنز آپ کو نہیں آتے اس پہ سوچنے کے لیے, یا کوئی اور میتھڈ یوز کرنے کے لیے, کوئی جو ہے نا بچہ آپ کو بتا سکتا ہے, کوئی کلیو دے سکتا ہے, کہ کوئی فارمولہ بتا سکتا ہے جو ساتھ میں بیٹھا ہوا بچہ ہوتا ہے پیچھے, یا کوئی بھی جو ہے نا آپ کو ہنٹس مل سکتے ہیں جس کے لیے آپ کے پاس بہت ٹائم ہوگا, اور اس کو آپ آسانی سے اس کو سولو کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں جو مین پرابلم ہوتا ہے, وہ ہے نومیریکلز کا پرابلم بچوں کو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو نومیریکلز کے اگر فرض کرے 4 مارکس کا جو ہے نا ایک نومیریکل ہے, ٹھیک ہے, لانگ کویشچنز میں, تو اس سے کہ 3 یا 2 مارکس اگر آپ کو نومیریکل نہ بھی آتا ہو, تو اس میں سے آپ ایزیلی 2 مارکس آپ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, 3 بھی لے سکتے ہیں. اچھا جی, اب اس کو کیسے سولو کریں گے؟ آپ تو پہلے اس سے ڈرے نہیں, ٹھیک ہے, کنفیوز نہ ہو اس سے. پہلے آپ سمجھے کہ یہ جو ہے نا فری میں مجھے 2 مارکس اس میں مل گئے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ کیسے؟ پہلے آپ نومیریکل کو صحیح طریقے سے ریڈ کریں, کیئرفلی نومیریکل کو جو ہے نا ریڈ کریں. اس کے بعد اس سے آپ نے کیا نکالنا ہے؟ ڈیٹا نکالنا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس میں کیا گیون ہے, فورس گیون ہے, اینگل گیون ہے, ڈسپلیسمنٹ گیون ہے, کیا کیا چیزیں گیون ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, ڈیٹا میں آپ نے اس کو لکھ لینا ہے, ٹھیک ہے. کیا چیزیں ریکوائرمنٹ ہے, فرض کرے ورک ریکوائرمنٹ ہے, تو آپ نے ورک لکھنا ہے, ورک از اکول ٹو یہ سوالیہ نشان آپ نے لگا لینا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو سیکنڈ پارٹ جو نومیریکل کا شروع ہو جاتا ہے, وہ ہے سولوشن کا پارٹ شروع ہو جاتا ہے. آپ نے اس کو سولو کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ جو ڈیٹا گیون ہے, اس میں جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں کون سا آپ فارمولا آپ یوز کر سکتے ہیں. فارمولا آپ اس کے لیے جو ہے نا فائنڈ کریں کہ کون سا فارمولا اس ڈیٹا کے پہ جو ہے نا سوٹ ہوگا, تو فارمولا آپ لگائے اس میں, اس کے بعد ویلیوز لگائے, اور جو ہے نا آنسر نکالے. آنسر کے ساتھ آپ نے یونٹ لازمی لکھنا ہے. اگر یونٹ نہ ہوگا تو آپ کو آنسر کے مارکس آپ کو نہیں ملیں گے, ٹھیک ہے. تو فرض کریں یہ جو ہے نا 5 مارکس کا اگر یہ ایک نومیریکل ہے, تو اس میں جب آپ نے ڈیٹا لکھ دیا, ڈیٹا تو آلریڈی گیون ہوتا ہے نومیریکل میں, اس کو تو کوئی مشکل نہیں ہے, آپ اس سے لکھ سکتے ہیں, تو آپ کو 2 مارکس ڈیٹا کے آپ کو مل سکتے ہیں. اس کے بعد فارمولا ہے اور اس کا سولوشن ہے, 2 مارکس آپ کو ادھر سے مل گئے. فرض کریں آپ نے فارمولا صحیح کیا ہوا ہے اور باقی میں جو ہے نا کوئی مسٹیک ہوئی, تو 1 مارکس آپ کو ادھر سے مل گیا. پھر آپ نے آنسر لکھ لیا, آنسر کے ساتھ آپ نے لازمی یونٹ لکھنا ہے, اور
आंसर को आपने ब्लू या किसी भी मार्कर पे इसी गोल डब्बे में बंद करना है। तो आप इजीली इसमें से 2-3 5 में से 2-3 मार्क्स आपको, अगर आपको ना भी आता हो तो आप इसमें से 2 या 3 मार्क्स आप इजीली इसको ले सकते हैं, ठीक है। और एक और बात आप लोग जो है जो ना भूलिएगा इसको, कि अगर फर्स्ट कर शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें से 10 रिक्वायर्ड है और आपको 9 आते हैं, 10वां आपको नहीं आता, तो आपने उस 10वें शॉर्ट क्वेश्चन को या जो भी न्यूमेरिकल है जो आप, या कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको आपने छोड़ना नहीं है, उसको आपने टच लाजमी करना है। जो भी आपको उसके मुतालिक, उस क्वेश्चन के मुतालिक आइडिया हो, आपने उसके मुताबिक अपने आइडियाज़ के मुताबिक उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको जो है ना मार्क्स नहीं मिले, हो सकता है आपको जो है ना मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, हो सकता है आपको पूरे भी मार्क्स मिल जाए। अगर फिर भी इसमें से कोई जो है ना प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, उसमें मैं आपको लोगों की हेल्प आउट कर सकूँगा। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि अगली वीडियोज़ आने के लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। अल्लाह हाफ़िज़।